الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران ذی وقار، برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمعہ شریف کے اس خوبصورت لمحوں میں جمع ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی جناب میں منظور و مقبول فرمائے، اور نماز کے انتظار میں جتنا وقت ہے خدا اس انتظار کو بھی عبادت پر شمار کر کے اللہ اس وقت کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات ذی وقار، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے ایمان والوں کو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو پورے طریقے سے قبول کرو، اسلام کے تمام احکام کو تسلیم کرو، بلکہ اپنی زندگی پر اسے نافذ کرو، اپنے جلبتوں پر اسے نافذ کرو، اپنے خلوتوں پر اسے نافذ کرو، دنیا کے ہر شعبے میں یہ خوبصورت اسلام کی خوشبو نظر آئے، وگرنہ اسلام کے کچھ حصے کو مان لینا اور کچھ حصے کو نہ مان لینا، شریعت کی زبان میں اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، یعنی وہ جو کہتا ہے اس کہنے پر وہ خود قائم نہیں رہتا، وہ مفاد کے لیے زندہ رہتا ہے، اور یہ مفاد کی جو زندگی ہے یہ منافقت کی زندگی ہے، اور یہ منافقت کی زندگی ہمارے اس خوبصورت دور کو اس منافقت کی آگ کے لپیٹ میں اس وقت ہمارا معاشرہ پورے کا پورا جل رہا ہے۔ وہ علماء سے لے کر عوام تک اس میں بھی منافقت ہے، وہ سیاستدانوں سے لے کر ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے سے لے کر تخت پہ بیٹھنے والے تک منافقت ہے، ہر گھر میں منافقت ہے، ہر محلے میں منافقت ہے۔ فرعون ہے، ایک فرعون جو تھا وہ تو مر گیا، مگر یہ یقین جانے کہ فرعونیت کی ایک سوچ کا نام ہے، وہ فرد جو تھا وہ تو دفع ہوا مر گیا، مگر فرعونیت میرے معاشرے میں آج بھی ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں فرعونیت ہے، آج بھی میرے معاشرے میں قارونیت ہے۔
قارون بھی مر گیا مگر قارونی سوچ آج بھی میرے معاشرے میں موجود ہے. یزید مر گیا مگر یزیدی سوچ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. اب سوشل میڈیا سے باخبر لوگ ہیں ماشاءاللہ. آپ ذرا تماشا تو دیکھیں, کسی بھی معاملے میں جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو کیا اختلاف کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ آپ کو اگر ایک کونسلر کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف لڑائی کا نام ہے. آپ کو اگر ایک ایم این اے کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف لڑائی کا نام ہے. آپ کو اگر ایک بادشاہ کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف لڑائی کا نام ہے. آپ اگر ایک مولانا صاحب سے اختلاف کرتے ہیں تو کیا اختلاف لڑائی کا نام ہے؟ ہمارے علماء بھی دست گریبان ہے اور فتووں کی آڑ میں ایک دوسرے پہ فتوے لگائے جا رہے ہیں. کسی میں بھی برداشت کی قوت موجود نہیں ہے. اختلاف تو آپ مجھ سے بھی کر سکتے ہیں, اختلاف میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں, مگر اختلاف کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے انا کے بت, ہم نے تو ابھی تک اسلام کا نام لے کر اپنے جو اندر کے بت ہے اب اپنے بتوں کو توڑ نہ سکے. ہم اپنے انا کی بات کرتے ہیں, نام اسلام کا لیتے ہیں. ہم ذلیل کسی کو کرتے ہیں, نام اسلام کا لیتے ہیں. اسلام کو بطور ہم سپورٹ استعمال کرتے ہیں جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے. مقصد انسان کی تذلیل ہوتی ہے, مقصد انسان کو ذلیل کرنا ہوتا ہے. کسی رشتہ دار اور کوئی بندہ ہمارے ایک دفعہ ہاتھ میں آ تو جائے, پھر دیکھ ہم اس کا تماشا بناتے کیا ہے. حضرات محترم ذرا سوچئے, آپ ذرا اگر ہمارے اکابرین کو دیکھیں تو اختلاف تو ان میں بھی تھا. ہمارے 4 امام ہیں, 4 اماموں میں بھی اختلاف ہے, مگر اختلاف ہے سارے اہل سنت. 4 امام اہل سنت ہے, چھوٹے چھوٹے مسائل پر ان کے اختلاف ہے, مگر جو اہل سنت ہے 4 امام اہل سنت ہے, چھوٹے چھوٹے معاملات پر ان کا اختلاف ہے. میں کسی ٹائم اس پہ ائمہ اربعہ پہ بات کروں گا انشاءاللہ, چونکہ یہ میرے موضوع نہیں ابھی. میں جس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں, ذرا میں اگر اس طرف نکلا اس گلی میں تو پھر میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. لہذا اختلاف حق, اختلاف رحمت ہے. اختلاف اگر آپ کو مثلا چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, آپ کے علاقے کا کوئی ذمہ دار بندہ ہے, آپ اگر اس کو اپنے علاقے کے حالات سے آگاہ کر لیں تو اختلاف ہے. بولو یار, آپ اگر اپنے علاقے کے حالات سے اس کو آگاہ کریں تو اختلاف ہے. مگر اگر آپ نے کسی پر طنز کیا, نہ طنز کرنے والے میں اخلاص اور نہ جو ان منصب پہ بیٹھے نہ اس میں اخلاص ہے, دونوں ٹھگ ہیں. اسلام کا درد آپ کے کسی فرد میں نظر نہیں آتا. نام تو اسلام کا لیتے ہیں وہ. میں گزارش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ذرا توجہ فرماؤ کہ ہمارے اکابرین آپس میں جب اختلاف کرتے تھے تو ان کے اختلاف کا طریقہ کیا تھا. آج ہر چیز کے لیے ایک دائرہ مقرر ہے, ہر چیز کے لیے ایک دائرہ مقرر ہے. اختلاف کا کوئی دائرہ مقرر نہیں. ماننے پہ آ جائے تو ہم وہ کچھ بھی مان لیتے ہیں جو قرآن کے نص کا بھی خلاف ہوتا ہے. نہ ماننے پر آتے ہیں تو اس سے بھی انکار کرتے ہیں جس پہ قرآن شاہد ہوتا ہے. ہمارا بھی تو معذرت کے ساتھ ہم نے بھی تو سچی بات یہ کہ دین کے تھوڑے سے اس حصے کو تھوڑا سا جو ہے نا جی وہ تھوڑے سے ہمارے پاس معلومات ضرور ہے, تھوڑے سے. باقی ہمارے پاس پراپرٹی کے معلومات بڑے ہیں, کسی کو زیر کرنے کے معلومات بڑے ہیں, کسی کو ذلیل کرنے کے معمولات بڑے ہیں, کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کی عزت کو نیلام کرنے کے سلیقے ہمیں بڑے آتے ہیں. ہم نے اولاد کو اگر نہیں سکھایا تو اسلام نہیں سکھایا, معاشرے کا ہر رنگ ڈھنگ سکھایا اسے. مگر جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہمارے بیٹے کو تو 6 کلمے بھی نہیں آتے. وہ بیچارہ جب نکاح کے اس مسند پر بیٹھتا ہے کرسی پر تو اس کا رنگ نیلا پیلا ہوتا ہے. کہتے مولانا صاحب کہیں 6 کلمے نہ سنے, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ مسلمان ہے. یہاں ہمارے پاس کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں اب آپ کے معاشرے میں جو وطر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے, ان کو آتی نہیں. معذرت کے ساتھ
اس لیے کہ ہم نے تو نماز اگر سیکھی ہے تو یا کسی مائی صاحبہ سے نماز سیکھا ہے، یا کسی بوڑھی سے سیکھا ہے، یا کسی خاتون سے سیکھ لیا ہے، یا چلتے پھرتے کچھ نہ زبر کا پتہ، نہ زیر کا پتہ، نہ پیش کا پتہ، نہ معنی کا پتہ، نماز پڑھتے ہیں خدا کی قسم ہمارے معاشرے میں 99% لوگوں کو نماز کا معنی بھی نہیں پتا۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ کو تو شرم آتی ہے، آپ کو ڈانس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور کنجری پر اور بہایا خواتین پر پیسے مارتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی، مگر دعائے قنوت سیکھتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، نماز سیکھتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، نماز کا معنی سیکھتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، مگر آپ جب کنجروں کے ساتھ کنجر بن جاتے وہاں پر آپ کو شرم نہیں آتی۔ جی میں ابھی لحاظ کر رہا ہوں، مجھے ممبر اجازت نہیں دیتا، میں وہ جملے کہہ نہیں سکتا، سمجھے حضرات؟ توجہ فرماؤ، یہ نام اسلام کا، مگر میرے محترم توجہ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اور واپس اپنے بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنا سبق بھلا دیا، ہم نے تجارت سیکھی اور پیٹ کے آگ کو بجھانے کی بات تو سیکھی ہے، مگر اپنے ایمان کو بچانے کی بات نہیں کرتے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم کتنی مرتبہ ایمان کا سودا کر چکے ہوتے ہیں، اور ایمان کا سودا کر چکے ہوتے ہیں، اور نہ جانے اگر ہمارے ساتھ کوئی کلام کرے، ہمارا اسلام پتہ کتنا ہے؟ اگر کوئی مولانا صاحب خطاب کرتا ہے نا تو ہم سامنے بیٹھ کر خطاب بھی سن لیتے ہیں، یار کہہ دو خیر ہے۔ جو کوئی علامہ صاحب جب خطاب کرتے ہیں نا تو ہم سامنے بیٹھ کے خطاب بھی سن لیتے ہیں، مگر ایک تلخ بات اور بھی ہے، کر لوں؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ خطاب بھی سن لیا اور گھر جا کے انڈیا کی فلم بھی دیکھ لی۔ اسلام ہمارا یہی ہے، مولانا صاحب کے سامنے خطاب بھی سنا اور گھر میں جا کر انڈیا کا گانا بھی سنا۔ ہمارے بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اور اندر آپ سوچ چکے نا، آپ اللہ نبی وارث۔ معذرت کے ساتھ توجہ فرماؤ، ہر چیز آپ کو پتا ہے، اختلاف کا طریقہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جس کا نام آج بھی آپ ادب سے لیتے ہیں، ہاں خواجہ نظام الدین اولیاء، وہ قوالی سنتے تھے، کبھی کبھی ہفتے میں قوالی سن لیتے تھے، اور یہ قوالی یہ آج کل والی قوالی نہیں تھی کہ جس میں سازینے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے، ہوتا پورے کا پورا گانا ہی ہے مگر نام قوالی ہوتا ہے، یہ قوالی نہیں، وہ قوالی سنتے تھے، وہ قوالی بغیر ساز کے، اللہ کی محبت میں اشعار سنتے تھے، رسول اللہ کی محبت میں اشعار سنتے تھے، صحابہ کرام، یار کہہ دو سبحان اللہ، صحابہ کرام کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں اشعار سنتے تھے، اور ہفتے میں کئی مرتبہ ہفتے میں کبھی کبھی قوالی کا اہتمام کر لیتے تھے، مگر ان کے مقابلے میں ادھر ہے قاضی ضیاء الدین سنانی رحمت اللہ علیہ، یہ حکومت کے سرکاری خطیب تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور وہ ان کی ڈیوٹی تھی، سرکاری فورس بھی ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی تھی، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جہاں پر بھی ان کو کوئی اسلام اور شرع کے خلاف کوئی کام نظر آتا نا تو وہ اپنے فورس سمیت وہاں اس علاقے میں پہنچ جاتے، گھوڑے ان کے پاس ہوتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ اس فحاشی کا کلام کما کر لیتے تھے وہ۔ اچھا، وہ قاضی ضیاء الدین سنانی رحمت اللہ علیہ جو تھے، یہ قوالی کے سخت خلاف تھے۔ دیکھو نا، ہمارے کچھ بزرگ قوالی نہیں سنتے، اور کچھ سنتے ہیں، اور کچھ بالکل نہیں سنتے، بلکہ کچھ تو بالکل نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، کہتے یہ سننا ہی نہیں چاہیے۔ ہر دونوں کے پاس دلائل موجود ہے، جو قوالی سنتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل موجود ہے کہ اگر آپ ایک حیادار طریقے سے جس میں ناچنا کودنا نہ ہو
اور جس میں آپ کا تعلق ٹوٹا ہوا تعلق اللہ سے جڑ جائے وہ قوالی تو اور چیز ہے. وہ جو نہیں سنتے ان کے پاس اپنے دلائل ہے. وہ کہتے جی اپنے قوالی میں ہی اگر جڑنا ہے تو خدا کریم کی بارگاہ میں جڑنے کا اور طریقہ کوئی نہیں ہے. دونوں کے پاس دلائل موجود ہے. اب کا جو تھے نا وہ اپنے قاضی صاحب ضیاء الدین سنانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کو جب اطلاع ملتی تھی کہ اپنے نظام الدین اولیاء کے بعد آج قوالی ہے، وہ چلے جاتے اور اپنے فورس سمیت وہ قوالی ختم کر لیتے. اٹھو جی وہ قوالی ختم کر لیتے تھے. اب وہ چونکہ سرکاری لوگ تھے تو ان کے ساتھ وہ کسی قسم کا وہ زیادہ باس مباحثہ بھی نہیں کرتے تھے، قوالی ختم کر لیتے تھے. جھگڑا کو مانا نہیں ہے نا جی. اچھا وہ جو قوالی سننے والے لوگ ہوتے تھے ان کو بڑا بڑا لگتا تھا کہ یار ایک قاضی صاحب یہ اچھا نہیں کرتے یہ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مگر کچھ کہتے بھی نہیں تھے. میں آپ کو اختلاف بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کہتے تھے، قوالی ختم کر لیتے تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قاضی ضیاء الدین سنانی بیمار ہو گئے اور بیمار ایسے پڑ گئے کہ ٹھیک ہونے کا نام بھی نہیں لیتے تھے. پتہ چلا اب اختلاف بتا رہا ہوں، اب اگر آگے اختلاف ذات کے لیے ہوتا تو خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے اچھا ہوا دفع ہو جائے گا. مگر اختلاف ذات کے لیے وہ نہیں رکھتے تھے. جب سنا کہ قاضی ضیاء الدین بیمار پڑ گئے، اپنے مریدین سمیت بھاگے دوڑتے ہوئے خواجہ نظام الدین اولیاء قاضی ضیاء الدین سنانی کے دروازے پہ چلے گئے اور کہا میں بیمار پرسی کرنے آیا ہوں. یہ اختلاف ہے، ذات کے لیے اختلاف نہیں تھا. مریدین کو کہا کہ والحب للہ والبغض للہ، ہماری محبت بھی کسی سے اللہ کے لیے ہوتی ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. آج وہ بیمار پڑ گیا، آؤ ذرا بیمار پرسی کرتے ہیں. دروازے پہ چلے گئے. جب دروازے پہ چلے گئے تو جس نے دروازہ کھولا، جب اس نے دیکھا نا جی دروازے پہ خواجہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہیں، سخت سا طاری ہوا اور کہا جی حضرت جی ناراض نہ ہو، میں ابھی قاضی ضیاء الدین کو بتاتا ہوں، 1-2 منٹ آپ انتظار کر لیں. بھاگے دوڑے ہوئے چلے گئے اور قاضی ضیاء الدین سنانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے لیٹے ہوئے تھے، قریب الموت تھے. کہا بہر خواجہ صاحب آئے ہیں. اللہ، اس نے کہا جی کہ عمر بھر میرا اس کے ساتھ اختلاف رہا ہے قوالی کے موضوع پر، تو ابھی بھی اگر وہ چونکہ میرے بھی ویسے بھی میں رجوع اللہ میں ہوں، ویسے بھی وقت اجل قریب ہے، میرے کچھ لمحات بالکل قریب ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ان سے میری ملاقات ہو جائے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ناخوشگوار سا واقعہ پھر پیدا ہو جائے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے معذرت کر لیں. آپ ان کو کہیں جی معذرت ہے آپ سے. اب یہ بھی نہیں کہا ان سے گزارش کر دو کہ اب جب بعد میں ماحول خراب ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ ملاقات ہی نہیں کرتے. اب ذرا سنیے، اس بندے نے جب ساری بات خواجہ صاحب کو بتائی نا تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ سنو، میری طرف سے ان سے گزارش کر دو کہ ایک بندہ خدا آیا ہے، اور اپنے عمل پر توبہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ مہربانی کر لیں اس کو توبہ کرنے کا موقع دے دیں. اب اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ میرے توبہ پہ گواہ بن جائیں، اللہ میرے صغائر کبائر معاف کر دے گا. اپنے عمل پہ توبہ کرنے آیا ہے. جب بھاگا یہ بات سنائی نا تو خواجہ نظام الدین کی ساری بات جب قاضی ضیاء الدین سنانی کو سنائی تو آپ نے جو یہ بات سنی نا تو اپنے سر سے پگڑی اٹھائی
اور پگڑی اٹھائی اور کہا مجھے بٹھا دو چارپائی پر، کہا مجھے بٹھاؤ چارپائی پر، اور یہ میری پگڑی لے لو اور میرے چارپائی سے لے کر گھر کے دروازے تک یہ پگڑی بچھاؤ اور ان کو بتا دو کہ جوتوں سمیت اس پگڑی پہ چلتے ہوئے میرے پاس آ جانا۔ اختلاف۔ آج وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو میرے پگڑی پر جوتوں سمیت آ جائے۔ اختلاف کا یہ طریقہ، ہمارا اختلاف کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ تو سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے اختلاف کا رنگ ہوتا ہے جب بندہ جس عہدے پر ہے اس کے اختلاف کا اپنا طریقہ، مگر یاد رکھنا میرے محترم، یہی وہ جریر بن عبداللہ یمن کے بادشاہ تھے یا ان کے خاندان کے فرد تھے، مسلمان ہوئے اور اپنے نوکر کو پیسے دیے، نوکر کو کہا کہ یہ جاؤ منڈی میں اور اچھا سا گھوڑا لے کر آ جاؤ، جو تمہیں اچھا لگ جائے بس اچھا سا گھوڑا لے کر آ جاؤ، تو پیسے میں آ کر دربار میں دے دوں گا۔ اچھا، وہ اس نے 300 روپے کا سودا کر لیا، 300 روپے 300 درہم کا سودا گھوڑے کا کر لیا اور گھوڑا لے کر آ گئے۔ جب گھوڑا لے کر آئے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کابرین، ہمارے کابر ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور جو اسلام میں پورے داخل ہو گئے، جنہوں نے حرام کو حرام سمجھا، حلال کو حلال سمجھا، اور اس طریقے سے انہوں نے جو حضرات توجہ فرماؤ، گھوڑا جب 300 درہم کا خرید کے لے آئے نا گھر میں، تو اب جو جریر بن عبداللہ تھے نا جی، ان کو گھوڑوں کی بڑی پہچان تھی۔ انہوں نے جب گھوڑے پہ تھوڑا سا سفر کیا، بگایا اور واپس لے آیا، تو اس نے کہا کتنے کا بیچا ہے آپ نے؟ اس نے کہا جی حضرت جی میں نے 300 کا بیچا ہے، آپ کے نوکر کو میں نے 300 کا گھوڑا بیچا ہے۔ آپ نے فرمایا تو 400 دوں گا، 400 دے دوں؟ انہوں نے کہا دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں 600 دوں گا۔ اس نے کہا جی 600؟ ہاں 600 تو دے دو۔ نہیں 700 دوں گا۔ اچھا، وہ تھوڑا ڈر گیا کہ ایک کوئی گپ مار رہا ہے میرے ساتھ، 300 کا دینے کو تیار ہوں، بات 700 تک پہنچی۔ انہوں نے کہا نہیں میں 800 کو لوں گا۔ جریر بن عبداللہ نے کہا تو نے 300 کا بیچا ہے، میں 800 کو لوں گا، یہ لے لو۔ وہ جب روانہ ہونے لگا تھا نا، اس نے کہا یار ایک گل تو سنو، 300 کا سودا آپ کے نوکر کے ساتھ میرا ہوا تھا اور ہاتھ میں آپ نے مجھے 800 درہم پکڑائے، یہ کیا آپ نے ہوش میں دیے پیسے؟ نوکر نے بھی کہا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سیانے جو ہوتے ہیں نا نوکر، اس نے بھی کہا حضرت کیا کر رہے ہو جی؟ 300 کا بندے کو میں نے گھیرا ہے اور آپ نے 800 پکڑا دیے جی۔ اس نے کہا چپ ہو جا، بس بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے چند مہینے پہلے میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، اور جب کلمہ پڑھا رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے مجھے فرمایا اے جریر بن عبداللہ، اسلام کو تو نے قبول کر لیا، مگر سنو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، زندگی میں کبھی بھی کسی کا برا نہ چاہنا، زندگی میں کبھی بھی کسی کا برا نہ چاہنا اور کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یاد رکھنا اے مسافر پردیسی، اگر یہ چونکہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا یہ گھوڑا بڑا نسلی ہے اور یہ 300 کا نہیں ہے، مجھے پہچان ہے، آپ کو تو پہچان ہی نہیں ہے، مجھے پہچان ہے، یہ 300 کا نہیں ہے، یہ تو 800 کا ہے، تو میں اگر 300 آپ کو دیتا تو یہ دھوکہ تھا، اور دھوکہ کبھی مسلمان کبھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا، اس کافر نے کہا اے جریر بن عبداللہ، تم نوکر ہو اس کے جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اور تم غلامی کا دعویٰ کرتے ہو اس کا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اگر تم رسول اللہ کے غلام ہو، اگر غلاموں کے اصول کا یہ عالم ہے تو تمہارے آقا کے اصول کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے کلمہ پڑھو، ہاتھ بڑھاؤ،
آج 100 بھی لے لو اور گویا بھی لے لو. حضرات یہ وہ اصول ہے. مسلمان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, مسلمان کسی سے فرار نہیں کرتا. 200 روپے کی چیز ہم 600 پہ بیچتے ہیں. اب ایک مہینہ مبارک آگے آ رہا ہے اور جلدی جلدی 200 روپے کی چیز 600 روپے پر بیچنے کے بعد مسجد میں نماز کے لیے بھاگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں پہلی صف میں آ جائیں اور پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ فاروق اعظم جیسی قیادت دے دے. اللہ ہمارے دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ ارے دعا اس لیے تمہاری اور میری قبول نہیں ہوتی کہ ہم دعا صرف زبان سے کرتے ہیں. زبان سے دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. دعا کا یہ طریقہ ہے, یہ سلیقہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے, اٹھے ہاتھ نظر آتے ہیں, زبان کے ساتھ انگ انگ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور انگ انگ دعا کر رہا ہوتا ہے. پھر دیکھو دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں, ساتھ خارش بھی جاری ہے, دعا بھی کرتے ہیں, کسی نے ہاتھ ادھر پکڑے ہیں اور رٹی رٹائی دعائیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا, رٹی رٹائی, نہ مانے کا پتہ, نہ اصول کا پتہ, نہ اپنا پتہ, نہ دعا کا پتہ. حضرات توجہ فرماؤ, ہٹ گئے. اپنے بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد کرنے کی ضرورت ہے. خدا آج بھی وہی خدا ہے, آج بھی وہی رسول ہے, وہی قرآن ہے, وہی دین ہے, وہی فیضان ہے, وہی کرم ہے. کمی ادھر نہیں ہے, ادھر ہے. ادھر کوئی کمی نہیں ہے. آج بھی وہ کرم کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے تو آنے میں تو نے دیر کر دی ہے, فضل کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.